بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہم گھر میں رہ کر ان کی آمد کا انتظار کریں گے۔ میں نے دانستہ سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، وہ اناڑی نہیں ہیں کہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہمارے گھر پر اندھا دھند چڑھائی کر دیں۔ وہ آنے سے پہلے یہاں کے گرد و پیش کا جائزہ لیں گے تو انہیں مطلع ابر آلود نظر آئے گا۔ اسٹرائک یونٹ والے کیسی ہی احتیاط کر لیں، ان کی موجودگی محسوس کر لی جائے گی۔ ایسی صورت میں وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ میرا فکرہ مکمل ہوتے ہی ویرا بول پڑی، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، کسی پھندے میں پھنسنے کے بجائے وہ انتظار کو ترجیح دیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ویرا نے میری بات کاٹ کر کہا، وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ انہوں نے صرف یہ گھر دیکھا ہے، انہیں کیا معلوم کہ یہاں کون رہتا ہے؟ زخمی ہونے کے بعد اول خان کسی بیت الخلا کا رخ کرتا تو کیا وہ اسی پر ٹوٹ پڑتے؟ یہاں رہنے والوں کی جانچ پڑتال کے لیے انہوں نے ایک لڑکی کو سرویر بنا کر بھیجا تھا۔ غزالہ نے اسے یاد دلایا، وہ لڑکی کوئی تیر مارے بغیر لوٹ گئی۔ ہم اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ویرا نے اسی سے پوچھا۔ وہ تمہیں دیکھ کر گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت روانی سے اردو بولنے والی ایک ہی امریکی عورت موجود ہے اور وہ تم ہو۔ سرویر لڑکی نے کچھ اور کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ تیر ضرور مارا ہے۔ بلیک کیٹس اسی ایک بات سے یہ سمجھ لیں گے کہ اس گھر میں تم رہتی ہو۔ تم یہاں ہو تو ڈینی بھی یہاں ہوگا۔ وہ اس گھر کو اہمیت دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ سلطان شاہ نے کہا، وہ نقطہ میرے ذہن میں بھی چکرا رہا تھا۔ میری عقل زیادہ کام کر رہی ہے یا پھر تم تینوں کی عقلیں چوپٹ ہو گئی ہیں؟ اس لڑکی کو تم نے نہیں دیکھا، میں نے اور ڈینی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی ذہین ہوتی کہ صورت دیکھ کر کسی کی قومیت کا اندازہ لگا سکے تو کسی ڈنگ کی جگہ نوکری کر رہی ہوتی، یوں ماری ماری نہ پھرتی۔ میرے چہرے پر کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں امریکی ہوں، تو پھر تم کیا ہو؟ سلطان شاہ اس سے اڑ گیا۔ قمیض شلوار پہن کر اردو بولنے والی ہر سفید فام عورت امریکی نہیں ہوتی۔ تمہارے ملک کے شمالی علاقوں میں سرخ و سفید، گورے چٹے اور دراز قامت لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں نے وہاں چادروں میں لپٹی ہوئی نیلی آنکھوں والی ایسی حسین عورتیں دیکھی ہیں جو مجھ سے بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ ویرا پلیز، سلطان شاہ نے بے صبری سے اس کی بات کاٹ دی، ذرا اپنی غلط فہمی کو تصحیح کر لو۔ میں نے تمہیں حسین ہرگز قرار نہیں دیا، تمہارے رنگ و روگن کی وجہ سے تمہیں امریکی کہہ رہا تھا۔ ویرا اسے قہر بار نظروں سے گھور کر رہ گئی اور کسی نئی بحث میں پڑے بغیر قدرے تیزی سے بولی، میں بھی صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ سرویر کوئی عاقلہ فاضلہ نہیں تھی۔ مجھ سے بات کر کے مجھے پٹھانی عورت سمجھی ہوگی۔ تم لوگ بلا وجہ اپنی داڑھی کا تنکا ٹٹول رہے ہو۔ ہر مرد اور عورت کو اپنے بارے میں خوش فہم رہنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ خوش فہمی معقول حدود میں رہنی ضروری ہے۔ سلطان شاہ نہایت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تم حسن کا کوئی معیار نہیں ہو۔ ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں ایسی حسین عورتیں پائی جاتی ہیں جو بس۔ میں نے بات کاٹ کر سختی سے اسے خاموش کر دیا۔ اس وقت ہم ایک سنجیدہ موضوع میں الجھے ہوئے ہیں، یہ وقت فضول باتوں کا نہیں ہے۔ سلطان شاہ نے شرارت بھری نظروں سے ویرا کی طرف دیکھا اور اپنے کان کی لو سہلاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اگر ان بلیک کیٹس میں ذرا سی بھی عقل ہے تو وہ کسی سنی سنائی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کریں گے۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی، اگر میری قومیت کے بارے میں کوئی مشتبہ بات ان کے سامنے آئی تو وہ خود اس کی چھان بین کریں گے، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں گے۔ باہمی تبادلہ خیال میں گرہیں کھل رہی تھیں، ابہام دور ہو رہے تھے اور حالات کی سنگینی میں نمایاں کمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ سروے کرنے والی لڑکی ہمارے گھر میں کسی خاص بات کی تصدیق کرنے نہیں آئی تھی۔ اول خان کے تعاقب کے نتیجے میں اگر ہمارا گھر ان کی
نظروں میں آ گیا تھا تو انہوں نے اس لڑکی کو محض عمومی جانچ پڑتال کے لیے بھیجا ہوگا۔ کمپیوٹر پر ذرا سی دیر میں کچھ فرضی سروے فارم تیار کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ اپنے مطلب کے فارم تیار کر کے انہوں نے معقول معاوضے پر لڑکی کی خدمات حاصل کی اور اسے ہماری طرف بھیج دیا۔ وہ جس چھان بین کا ارادہ لے کر آئی تھی اس پر ویرا نے پانی پھیر دیا۔ ہم دونوں زیادہ دیر کے لیے باہر نہیں رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی کب آئی تھی؟ غزالہ نے الجھن امیز لہجے میں پوچھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بار بار ویرا کی تیکھی اور شوخ نظروں کا جائزہ لے رہی تھی اور اس کی طرف سے کچھ بے آرام سی ہو رہی تھی۔ وہ 8 بجے کے قریب آئی ہوگی، میں نے چند منٹ میں اسے چلتا کر دیا، ویرا نے بتایا۔ اس وقت جلال بھی یہاں موجود رہا ہوگا، غزالہ نے تصدیق چاہی۔ وہ جا چکا تھا، اس وقت گھر میں صرف ہم دونوں رہ گئے تھے۔ غزالہ نے سر ہلا کر معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر دوبارہ ویرا کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر بازار گئی تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے تم دونوں کا ساتھ دے گا، مگر وہ جلدی چلا گیا۔ وہ آیا تو دیر تک بیٹھنے کے موڈ میں نظر آ رہا تھا۔ ویرا کو پہلی بار اندازہ ہوا کہ غزالہ کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات کلبلا رہے تھے۔ اس نے جواب دیا۔ وہ عجلت میں تھا۔ ہم نے کھانے کے لیے روکنا چاہا مگر وہ نہیں رکا۔ M50 لینے کے لیے آیا تھا، وہ لیا، کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کی اور چلا گیا۔ کمال ہے، ذرا سی دیر میں وہ چلا گیا، لڑکی آئی اور وہ بھی چلی گئی۔ ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے باہر رہے ہوں گے۔ اس نے سلطان شاہ سے تصدیق چاہی۔ ایسے مواقع پر سلطان شاہ شار پسندی سے نہیں چوکتا تھا۔ اس نے سر ہلا کر پورے خلوص سے غزالہ کی تائید کر ڈالی۔ ہمیں 30-35 منٹ سے زیادہ نہیں لگے ہوں گے۔ جلال چلا گیا تھا، یہ دونوں گھر میں اکیلے رہ گئے تھے، سر جوڑ کر دنیا کی بے ثباتی پر غور کر رہے ہوں گے کہ لڑکی نے آ کر رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ ویرا کا غصہ فطری تھا۔ غنیمت ہے کہ اس نے مداخلت بے جا کے الزام میں اس کے سر پر جوتے نہیں لگائے اور اسے محض دھتکار کر گھر سے بھگا دیا۔ کھل کر کہو کہ تم کیا بکنا چاہ رہے ہو؟ ویرا اس پر آنکھیں نکال کر گرائی۔ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ جلال کے جانے کے بعد تم گھر میں تھی، لڑکی کو جانا ہی تھا۔ اس بار سلطان شاہ محتاط ہو گیا۔ اور ابھی ڈینی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں کیا کہوں گا؟ تم نے خود بتایا تھا کہ لڑکی جلال کے جانے کے بعد آئی تھی۔ غلط فہمیاں پیدا نہ کرو۔ ڈینی پھاٹک پر جلال کو الوداع کہہ رہا تھا تو وہ لڑکی آئی، ڈینی اسے اندر لے آیا، میں نے اسے بھگا دیا اور قصہ ختم۔ اوہو، اب سمجھا۔ پھر تو لڑکی کو بھگانے کے وقت سے تم دونوں ایک دوسرے سے خاصی دیر تک بور ہوتے رہے ہوگے۔ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، چبا چبا کر باتیں کر رہے ہو اور غزالہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے۔ تم بلا وجہ کیوں دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہو؟ میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہوں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ مجھے تو تم دونوں کی تنہائی اور بوریت پر رحم آ رہا ہے۔ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہ کرو۔ تم غزالہ کو کوئی زومینی بات باور کرانا چاہ رہے ہو۔ توبہ توبہ، میری توبہ۔ سلطان شاہ نے دونوں کان تھام کر ہولے سے اپنے گالوں کو چھوا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ میری یہ مجال کہ میں ایسی کوئی حرکت کروں؟ اگر تم خود ہی اپنی داڑھی میں کوئی تنکا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑنے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان شاہ اس کا ارادہ تاڑ کر بلا تاخیر ڈرائنگ روم سے نکل گیا۔ وہ بہت معصوم اور سادہ لو ہے، غزالہ نے ویرا سے کہا۔ تم بلا وجہ اس کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ تم نے سنا نہیں کہ وہ کیسی زہریلی باتیں کر رہا تھا؟ تم اسے معصوم کہہ رہی ہو۔ اس کی باتیں تمہیں بری لگتی ہیں، مجھے ان باتوں پر پیار آتا ہے۔ یہ بات تم کہہ سکتی ہو کیونکہ اس نے تمہیں اپنی منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے۔ میں اتنی بد ذوق نہیں ہوں کہ اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکوں۔ ابھی تم پاکستان کے شمالی علاقے میں رہنے والوں کی تعریف کر رہی تھی اور وہ انہی اطراف کا رہنے والا ہے۔ 5 انگلیاں یکساں نہیں ہوتی، ان میں برے بھلے لوگ بھی ہیں، ویرا نے بیزاری سے کہا اور اٹھ گئی۔ آئیے ہم بھی کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں سستا لیں، غزالہ نے میرا ہاتھ تھام کر کہا اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس وقت میں نے اس کی آنکھوں میں اس کے دل کی تحریر پڑھ لی تھی۔ وہ بہت ذہین لڑکی تھی، اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا لیکن اس کے دل میں شک کا بیج نمو پا چکا تھا۔ وہ خوابگاہ کی خلوت میں میرے قریب ہو کر یہ یقین کر لینا چاہتی تھی
کہ میرے بدن میں کسی اور کے وجود کی مہک تو نہیں رچی ہوئی تھی۔ خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے غزالہ نے اندر سے بلٹ کیا اور والہانہ انداز میں میرے سینے سے آ لگی۔ وہ نہایت چاہت بھرے انداز میں اپنا چہرہ میرے سینے اور شانوں سے رگڑ رہی تھی۔ اس کے تنفس کی بڑی ہوئی اور ناہموار رفتار چغلی کھا رہی تھی کہ اس کے سانس کسی اجنبی خوشبو کی تلاش میں تھے۔ اگلے دن جلال سرسری انداز میں وہی خبر لے آیا۔ اس نے بھی دہلی میں پھیلی ہوئی افواہ کے حوالے سے وہ خبر سنائی تھی۔ جلال نے اس خبر یا افواہ کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دہلی میں راگ رسوائے زمانہ افسروں کی خون ریزی کے نتیجے میں راگ عملے میں جو بد دلی اور مایوسی پیدا ہوئی تھی، اس کا ازالہ کرنے کے لیے راگ بڑوں نے جان بوجھ کر وہ افواہ اڑائی تھی تاکہ ان کے پست حوصلوں کو سہارا مل سکے۔ میں نے اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ پچھلی رات ہمارے لیے وہ افواہ یکا یک کس قدر گرما گرم موضوع سخن بن گئی تھی۔ رات خیریت سے گزر جانے کے بعد میرے ذہن میں اس لڑکی کی اہمیت بھی ماند پڑ گئی تھی جو چائے نوشی کے حربے کے بہانے ہمارے گھر آئی تھی۔ میں نے جلال سے اس کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اسی کے انداز میں اسے اتنا ضرور بتا دیا کہ دہلی میں اڑی ہوئی افواہ پچھلی رات ہی اول خان کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ کل پریئر پارک کے دھماکے کے بعد پورے شہر سے کہیں پٹاخہ پھٹنے کی بھی خبر نہیں آئی۔ ہر طرف سکون رہا۔ اس نے اطلاع دی شہر میں کیے گئے غیر معمولی حفاظتی انتظامات نے ان کے حوصلے پست کر دیے ہوں گے۔ ویرا نے اپنی رائے ظاہر کی۔ حفاظتی انتظامات سے زیادہ حوصلہ شکن نمبر 1 اور 3 کا انجام تھا۔ ایسے عبرت اثر مناظر انسان کو زندگی بھر بلائے نہیں بھولتے۔ میں نے کہا سبب کچھ بھی رہا ہو، مجھے خوشی ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز رہے۔ ان کی خاموشی پر بن ڈیوڈ کا پارا بہت چڑھا ہوا ہوگا۔ میں نے محظوظ ہوتے ہوئے خیال ظاہر کیا وہ خونی بھیڑیا ہے، غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا۔ مجھے حیرت ہے کہ کل سے M50 خاموش ہے۔ اسے ان دونوں کو لان تان تو کرنی چاہیے تھی۔ چاہو تو تم رابطہ کر کے اسے چڑھا دو گے، راہ والوں نے اس کا نام ڈبو دیا ہے۔ ویرا مجھ سے بولی سوتے ہوئے آدم خور کا سوتے رہنا ہی ٹھیک ہے، ہماری طرف سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ جلال جلدی سے بول پڑا اس وقت تم ادھر کیسے نکل آئے؟ کل شام تو تم ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ غزالہ نے اس سے پوچھ لیا۔ اس کے جلد واپس چلے جانے کا واقعہ اس کے ذہن پر سوار تھا۔ جلال روبرو آ گیا تھا تو غزالہ نے وہ بات صاف کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں کراچی میں ناگزیر مجبوریوں کے تحت رکتا ہوں۔ جلال نے بتایا کل شام مجھے کئی ضروری کام نپٹانے تھے، میں تمہارا پکایا ہوا کھانا چکھنے کے لیے بھی نہیں رک سکا۔ غزالہ کے چہرے پر طمانینت کی ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ جلال کی واپسی میں ویرا کی کسی سازش کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اس نے جلال سے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا آج تمہیں جانے کی اجلت نہ ہو تو دوپہر کا کھانا کھا کر جانا، میں گردوں کا سالن بنا رہی ہوں۔ ویری گڈ، اس نے خوش ہو کر چٹکی بجائی۔ مغز اور گردے میری کمزوری ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ریسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی اور چند ثانیوں کے توقف کے بعد دوبارہ بولا آج میں ذرا فرصت سے آیا ہوں، 2 بجے تک بالکل فارغ ہوں۔ اس وقت سے پہلے کھانا تیار ہو جائے تو ضرور کھا کر جاؤں گا۔ غزالہ خوش ہو گئی۔ میں 1 بجے میز لگا دوں گی۔ حالات نارمل ہوں تو میں 1-1.5 بجے تک لنچ کرتا ہوں۔ صبح 7 بجے ناشتہ کرنے کے بعد بھوک ذرا جلدی چمک اٹھتی ہے، اس نے بتایا، اور غزالہ اسی وقت اٹھ کر کچن کی طرف چل دی تاکہ کھانے کی تیاری کے عمل کو کچھ تیز کر سکے۔ مرنے والوں کی لاشوں کی شناخت کا کیا بنا؟ ویرا نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ چوپڑا نے مردہ خانے میں پڑی ہوئی اپنے آدمی کی بے گور و کفن لاش کا چہرہ پہچان لیا۔ وہ ترپاٹی تھا، اب راجو اور سیٹھی باقی رہ گئے ہیں۔ ان میں سے کس کا کیا نمبر ہے؟ ویرا پھر پوچھ بیٹھی۔ چوپڑا اس سسٹم سے لا علم ہے، نمبروں کا سسٹم شاید اس کی گرفتاری کے بعد رائج ہوا ہے، پہلے وہ اپنے ناموں سے ہی بن ڈیوڈ کے لیے کام کرتے تھے۔ اب ان لاوارث لاشوں کا کیا بنے گا؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ کوئی دعوے دار سامنے آئے گا تو انہیں سمیٹ کر لے جائے گا، ورنہ وہ لاشیں عیدی کے حوالے کر دی جائیں گی۔ وہ غیر قانونی طور پر
پر سرحد پار کر کے آئے تھے، ان کا کوئی دعوے دار سامنے نہیں آئے گا، وہ آخرکار عیدی والوں کے سر پڑیں گی۔ میں نے کہا عیدی والے مسلمان ہیں، وہ ان کی تدفین اپنے طریقے سے کریں گے۔ سلطان شاہ بولا مجبوری ہے، انہیں کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ مرنے والے راگ ہندو ایجنٹ ہیں، وہ لوارث ہیں اور لوارث ہی رہیں گے، کیا ان کو بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق پڑے گا؟ سلطان شاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، مرنے والوں کا مذہب اور مسلک معلوم ہو تو پورے احترام سے ساری رسوم پوری کرتے ہیں، جن مردوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو ان کو اسلامی طریقے سے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ویرا نے وہ وضاحت کر کے مجھے حیران کر دیا۔ تم ان لوگوں کے بارے میں خاصی باخبر معلوم ہوتی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا میں نے امریکہ میں ان پر ایک جامع مضمون پڑھا تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ جملہ انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں۔ مجھے جواب دے کر ویرا یکا یک جلال کی طرف متوجہ ہو گئی اور داہنے ہاتھ کا انگوٹھا نکال کر ہونٹوں کی طرف لے جاتے ہوئے بولی فرصت سے آئے ہو تو میرے کمرے میں چلو، بعد میں گردے کھانے کا مزہ آ جائے گا۔ میں قانون کے سخت ترین نفاذ کا علم بردار ہوں، نجی زندگی میں بھی قانون کا احترام کرتا ہوں۔ یہاں مسلمانوں کے لیے شراب خلاف قانون ہے، میں اس سے دور رہتا ہوں۔ جلال نے مکمل ترین جواب دے کر بہت شائستہ انداز میں ویرا کی پیشکش رد کر دی۔ ویسے میں تمہارا کمرہ ضرور دیکھوں گا، سنا ہے کہ اسے تم نے اپنے ذوق کے مطابق سجایا ہے۔ ہم چاروں اٹھ کر ویرا کے کمرے کی طرف چل دیے۔ سلطان شاہ کو معلوم تھا کہ گردے پکنے کی نوید سن لینے کے بعد ویرا پینے سے باز نہیں آئے گی، اس لیے وہ ویرا کے کمرے کے دروازے سے واپس لوٹ گیا۔ ہم دونوں ویرا کی رہنمائی میں اندر پہنچ گئے۔ اپنی مجبوریوں اور رازداری کی وجہ سے ہم گھریلو کام کاج کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے ہر ایک اپنے کمرے اور سامان کی دیکھ بھال خود ہی کرتا تھا۔ ویرا کا آراستہ سمٹا ہوا اور صاف ستھرا کمرہ دیکھ کر جلال کی طبیعت خوش ہو گئی۔ خوش شکل لوگ اگر بد ذوق نکلیں تو بہت کوفت ہوتی ہے، تم ایسی نہیں ہو۔ جلال نے نہایت خوبصورتی سے ویرا کے حسن کی تعریف کرنے کی راہ نکال لی۔ اس دوہری تعریف کے لیے میں تمہاری ممنون ہوں۔ ویرا چوکنے والی نہیں تھی، تھوڑی دیر پہلے سلطان شاہ کی رائے تھی کہ میں کسی تعریف کے قابل نہیں ہوں، اس کی شکایت اسی کے سامنے کرتی تو میں کوئی جواب دیتا۔ اس وقت میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ جلال کا جواب بہت درست اور تیکھا تھا۔ میں بھی اس کی غیبت نہیں کر رہی، پسے پشت میں محتاط رہتی ہوں، منہ در منہ اسے بہت کچھ کہہ جاتی ہوں۔ ویرا نے گیند واپس اچھالنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کی۔ اس کی خوبی یہی تھی کہ وہ بات زبان سے نکلتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ جاتی تھی۔ ویرا نے جلال سے اجازت لے کر جن کی بوتل کیبنٹ سے نکال کر تپائی پر رکھی تو جلال کو اپنا M50 یاد آ گیا۔ اس نے اپریٹس اپنی جیب سے نکال کر بوتل کے برابر میں کھڑا کر دیا۔ اسے بھی سامنے رہنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کب بولنا شروع کر دے۔ تم نے اس کی آواز کم کی ہوئی ہے؟ ویرا نے اپنا گلاس تیار کرتے ہوئے جلال سے پوچھا۔ بات شروع ہوگی تو آواز بڑھا دوں گا، غیر ضروری اور مسلسل ریڈیائی شور تمہارے سرور میں خلل انداز ہوگا۔ پیتے نہیں لیکن پینے کے رموز جانتے ہو؟ ویرا نے اپنا کام پورا کر کے بوتل بند کرتے ہوئے کہا۔ تم جیسے دوستوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ویرا کے کمرے میں پہنچتے ہی موضوع سخن یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ میرے دل میں کئی بار آئی کہ رات کو رونما ہونے والی اعصابی صورتحال کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ بتا دوں، لیکن میں زبان نہیں کھول سکا۔ صرف قیاسات پر مبنی وہ خطرات اتنے موہوم تھے کہ میں ان کے ذکر میں اپنی سبکی محسوس کر رہا تھا۔ اول خان کے زخم کا کیا حال ہے؟ جلال کا دھیان اچانک ادھر چلا گیا۔ بہت بہتر ہے، زخم کے مندمل ہونے کی رفتار سے شبہ ہو رہا ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا، کوئی اس کو زخمی کر کے خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے محتاط لب و لہجے میں کہا۔ گولی چلانے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کئی محاذوں کا آزمودہ افسر ہے، جس نے محاذ جنگ پر موت سے آنکھ مچولی کھیلی ہو، وہ ایک آدھ گولی سے کیا خوفزدہ ہوگا؟ جلال نے خود بات آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی اور میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بارے میں بات آگے بڑھتی تو میں جلال کو اتنا اشارہ ضرور دے دیتا کہ اول خان کو پچھلے روز اپنے تعاقب کا اندیشہ تھا، مگر وہ نوبت آنے سے پہلے بات ختم ہو گئی۔ تم نے کبھی کسی سے عشق کیا ہے؟ ویرا نے اچانک جلال سے وہ ٹیڑھا سوال کیا تو میں چونک پڑا۔ بے
اختیار میری نظریں اس کے گلاس کی طرف گئیں۔ اس نے جن اور ٹانک واٹر کے مرکب کا صرف ایک آدھ گھونٹ لیا تھا جو اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف تھا۔ اس سے ویرا کو نشہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اپنی بیوی سے عشق کیا ہے۔ جلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے اس سے زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ یہ عجیب شے ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولی، ڈینی نے پہلے عشق کیا پھر شادی کر لی۔ کس سے عشق لڑایا تھا تم نے؟ جلال نے بائیں آنکھ دبا کر مجھ سے پوچھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ویرا بول پڑی، اپنی ہونے والی بیوی یعنی غزالہ سے۔ میں اس عشق کی عینی شاہد ہوں۔ یہ تو میری اور ڈینی کی بات ہوئی، اس بارے میں تمہارا اپنا تجزیہ کیا ہے؟ جلال کا وہ سوال منطقی اور تہذیب کے دائرے میں تھا۔ حسرتوں کو پال پال کر جوان کر دیا اور کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ ویرا نے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور اپنے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جس پتھر کو چومنا چاہا وہ پہلے ہی کسی کی چوکھٹ پر گڑا ہوا تھا۔ ویرا دوبارہ اپنی بوتل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جلال مسکراتی ہوئی معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ویرا کے کنائے اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھے۔ عشق تمہارے مشرق کا ایک ممنوع موضوع ہے۔ ویرا دوسرا گلاس بنانے کے بعد بولی، ایک عورت کی زبان سے یہ لفظ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ ذکر کیوں نکالا ہے۔ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جلال نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انسان دوستوں کے سامنے دل کی ہر بات کر لیتا ہے اور ہم گہرے دوست ہیں۔ کبھی کبھی میرا ناکام عشق ایک عذاب بن کر میرے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور میں کرب میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ تم دونوں کامیاب آدمی ہو، شاید میرے اس کرب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن جھجک رہی ہو۔ جلال بولا، آنکھیں بیچ کر سب کچھ بھول جاؤ، خود کو اپنی ذات میں محصور کرو اور جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ اس نے یکا یک زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لی۔ میں ڈر گیا کہ اب وہ بولنا شروع کر دے گی تو، لیکن اس کے لبوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ 2-3 سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھول دیں جو ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا اور اس کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، نہیں جلال، یہ ممکن نہیں ہے۔ زبان بند رہے تو بہتر ہے۔ لب کشائی کر کے کچھ پا لینے کی امید نہ ہو تو زبان بندی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں تیر رہی ہے ویرا؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجروح نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، ڈینی کم از کم تم تو یہ سوال نہ پوچھو۔ پھر وہ یکا یک جلال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں جو نمی بن کر بے اختیار میری آنکھوں میں تیر آئے ہیں۔ کبھی کبھی نہ پانے کا دکھ پا لینے کے سکھ سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ تم نے زیادہ شراب نہیں پی، پھر بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر پوچھا۔ دل چاہ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں گمبھیر اداسی رچی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کے سامنے یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری باتوں کے انوکھے مفہوم تراشنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جلال ہمارا دوست مگر باہر کا آدمی ہے۔ میں اس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ اس نے دوسرا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس پر غصہ دکھانا بے سود تھا۔ وہ اندر سے زخمی تھی۔ اس کے زخم کا مواد الفاظ کی صورت میں بہہ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری اور ویرا کی باہمی غلط فہمیوں کا نتیجہ لگتا ہے۔ جلال نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ویرا میری وجہ سے پاکستان میں رکی ہوئی تھی۔ میں جلال کی اس رائے پر اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچانک تپائی پر رکھے ہوئے M50 نے بولنا شروع کر دیا۔ اس پر بن ڈیوڈ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نمبر 2 پکار رہا تھا۔ یہ نمبر 2 کہاں مر گیا؟ پیغام کی تیسری تکرار سن کر جلال بڑبڑایا۔ M50 کا بٹن دبائے بغیر ہماری آواز کسی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ بات جلال ہم سے زیادہ جانتا تھا۔ بن نے چوتھی بار وہی الفاظ دہرائے تو جواب نمبر 4 کی آواز میں آیا، میں نمبر 4 ہوں سر۔ وہ کتے کا بچہ کہاں مر گیا؟
بن کی بفری ہوئی آواز آئی۔ اس نے روانی میں انگریزی کی وہ عامیانہ گالی دی تھی۔ اسے رات سے ملیریا ہو گیا ہے، وہ پل کے نیچے پرانے کپڑوں میں لیٹا ہوا کانپ رہا ہے۔ میں اس کے لیے اسٹور سے دوا لینے آیا تھا۔ تم نے میری چوتھی کال پر جواب دیا ہے۔ نمبر 2 کی حلالت کی خبر بن کا غصہ کم نہیں کر سکی تھی۔ مجھے اشارہ مل رہا تھا مگر میں اسٹور میں تھا، اب ایک محفوظ کونے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں الگ الگ رہنے کے لیے کہا تھا، تم پھر اکٹھے ہو گئے ہو۔ کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم الگ الگ ہی تھے مگر دور سے ایک دوسرے پر نظر رکھ رہے تھے۔ وہ بخار میں پھونکنے لگا تو مجھے مجبور ہو کر اس کے قریب جانا پڑا۔ اسے کام کے نام سے بخار چڑھ گیا۔ تم کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ آج کے اخباروں میں کوئی خبر نہیں ہے۔ حالات سازگار نہیں تھے۔ کل شہر سے ایسے گداگروں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے جو مشتبہ سمجھے گئے۔ میں تمہارے لیے کام ضرور کر رہا ہوں لیکن ہماری پہلی ترجیح اپنی حفاظت ہے۔ شاید اس پر مشقت روپوشی نے تمہارے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے۔ بن کا لہجہ طنزیہ مگر قدرے نرم ہو گیا۔ اس نے نمبر 4 کے جواب سے اس کی خفگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ لوگ بن یا کسی امریکی ایجنسی کے نمک خوار نہیں تھے، محض مقاصد کی یکسانیت کی وجہ سے بن کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ بن سے برابر کے نہیں تو قدرے بہتر سلوک کی توقع کرنے میں حق بجانب تھے۔ زندگی کی آسائشوں کو خیر باد کہہ کر فقیر کے روپ میں دن رات پڑے رہنا آسان کام نہیں ہے سر۔ رہی صحیح کسر کل شام پوری ہو گئی۔ وہ ہمارے پرانے ساتھی تھے۔ نمبر 4 نے بہت مختصر اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بن کو اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے اندازہ ہے کام کرنے کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو کا بخار کب تک اترے گا؟ میں نے ملیریا کا پورا کورس لے لیا ہے، ابھی 4 گولیاں دوں گا۔ وہ کام کر گئی تو وہ شام تک چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ تم کس پل کے نیچے ہو؟ بن کا لہجہ بتدریج نرم ہوتا جا رہا تھا۔ شاید یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ راہ والوں کی تصدیق کر کے وہ ان کے تعاون سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ کریم آباد کا پل کہلاتا ہے۔ ہم ریلوے لائن سے دور اس کونے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں پل کی ڈھلان زمین سے ملتی ہے۔ یہ خاصی تاریک و غلیظ اور متعفن جگہ ہے۔ تمہارے آس پاس بہت سے چرسی اور ہیروینچی بھی موجود ہوں گے؟ بن نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نئی دلچسپی عود کر آئی تھی۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ نمبر 4 کی آواز سے ہلکی سی حیرت متراشا تھی۔ ان نشہ بازوں سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اپنے دونوں ہتھیار ان میں سے کسی کو دے کر وہاں سے نکل آؤ۔ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی وہ پھٹ جائیں گے اور پل کے ساتھ بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہاں بہت سے غریب اور مسکین فقیر مارے جائیں گے۔ نمبر 4 کی آواز جذبات سے آری اور سپاٹ تھی۔ اسے فقیروں سے ہمدردی نہیں تھی، وہ اسے شماریات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہمارا ٹارگٹ کوئی طبقہ نہیں، تعداد ہے، بن کہہ رہا تھا۔ باسٹرڈ جلال غصیلی آواز میں گرایا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم ان کی بکواس سنو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل فون نکالتا ہوا ویرا کے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت ہتھیار لے کر شہر میں گھومنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اپریٹس پر بن کی بات جاری تھی۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بہتر کارکردگی کے لیے تم دونوں کو بہتر ماحول اور سہولتوں کی ضرورت ہے۔ فقیر بن کر تم فقیروں جیسے کام کرتے رہو گے۔ اپنے حلیے درست کرو اور شام 4 بجے کے لیے تیار رہو۔ کیا شام کو دوسری کھیپ ملنے والی ہے؟ نمبر 4 نے اسے بار بار سر کہنا ترک کر دیا تھا۔ پہلے تمہاری کمین گاہ کا بندوبست ضروری ہے، ایسی جگہ جہاں تم بے فکری سے رہ سکو۔ باہر نکل کر اپنی کارگزاری دکھاؤ اور تیزی سے وہیں لوٹ جاؤ۔ ہم ایسی جنت کے لیے ترس گئے ہیں۔ چوپڑا کے بعد ہم مسلسل برے وقت سے گزر رہے ہیں۔ 5 بجے تم کسٹم ہاؤس پہنچو۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک نیلی ڈاج کھڑی ہوگی، وہ تمہیں نئے ٹھکانے پر پہنچا دے گی۔ اس کی مزید کوئی شناخت؟ نمبر 4 نے سوال کیا۔ اسی لمحے جلال دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔